ہمارے خطبے کا موضوع ہے عید الفطر مبارک۔ عید کی خوشیوں سے سرشار میرے بھائیوں، اس وقت جب کہ ہم عام المجتمع یعنی معاشرتی یکجہتی کے سال میں عید کے پرمسرت موقع کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، تو ایک عظیم آیت ہمیں اپنے معنی میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، جو کہ آیات صیام کی تمہید بھی ہے اور نیکی کی اقدار کو شمار کرنے والی بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیکی کے 18 اوصاف بیان فرمائے، جن میں 7 ایمان و عبادات سے متعلق ہیں اور 11 معاشرے کے فرائض پر مشتمل ہیں۔ اور پھر آیت کا اختتام اس فرمان پر فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ پس تقوی تو نیکی کا رفیق کار ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، اور آپس میں نیک کام اور پرہیزگاری پر مدد کرو۔ اور نیکی در حقیقت تقوی ہی کا ثمرہ ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یعنی لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر ان اعلیٰ اخلاقی اقدار میں غور و فکر کریں، کیونکہ عربی لغت میں بر وسعت اور شمولیت کے معنی میں آتا ہے، اور اسی سے خشکی کو بر کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا رقبہ وسیع تر ہے۔ اور اسی طرح سے البر یعنی نیکی کا جوہر و مفہوم بھی ہے، یعنی اعمال خیر میں وسعت ہو اور بھلائی کا دائرہ کار پھیلتا چلا جائے۔ میرے بھائیوں، نیکی کی عظمت و اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی مرکزی حیثیت اور بنیادی کردار کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں 30 سے زائد مقامات پر اس کا ذکر ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنی ذات عالیہ کو البر سے موصوف فرمایا، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کرم و احسان اس کی تمام مخلوقات کو محیط ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات ہے جو البر الرحیم ہے، یعنی بڑا ہی احسان کرنے والا، نہایت رحم والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، عید کا جشن منانے والوں، ماہ رمضان جسے آپ نے ابھی الوداع کہا ہے، در حقیقت معاشرے کے ساتھ نیکی و بھلائی کا موسم تھا، جس میں آپ سب ایک چاند پر متحد ہوئے اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے۔ یہ مبارک مہینہ ضبط نفس اور یکجہتی کا مہینہ تھا، احساس و عبادات کا زمانہ تھا، عطا و احسان کا عہد ضروری تھا، اور معاشرے کے ساتھ درد مندانہ دور لمعان تھا۔ اور آپ جانتے ہیں معاشرہ کیا ہے؟ یہ ایک مضبوط و مستحکم ڈھانچہ ہے، یہ ایک مربوط نہ بکھرنے والا شیرازہ ہے، جس کے بنیادی ارکان ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، شوہر و بیوی، دوست و پڑوسی، غنی و محتاج اور ہر صغیر و کبیر ہیں۔ لہذا ایک مثالی معاشرہ نیکی کی بنیاد پر قائم رہتا ہے، اور اس میں اولیت و اولیت والدین کی فرمانبرداری کو حاصل ہے۔
پھر یہ نیکی تمام افراد معاشرہ کو شامل ہو جاتی ہے، جس کا دائرہ کار محارم اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوست و احباب، یہاں تک کہ غیر مسلموں تک پھیل جاتا ہے۔ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، یعنی اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ بہترین حسن سلوک اور اعلیٰ شرافت و مروت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کے ساتھ نیکی کے علم برداروں، آئیے ہم اپنی اس عید کو وفا و احسان کی عید بنائیں، اپنے آباء و اجداد کے اقدار کی حفاظت کا دن بنائیں، جنہوں نے اس معاشرے کو شرافت و کرامت کی میراث دی اور اس کے لیے ایسی مضبوط زمین ہموار کی جس پر ترقی و کامیابیاں استوار ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہماری عید انہی ہمارے اصحاب عزت و کرم آباء و اجداد کے ساتھ وفا کا دن ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول صادق آتا ہے، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، جو عمر بھر اپنے مضبوط اصولوں پر ثابت قدم رہے، اپنے وطن سے والہانہ محبت کرتے رہے اور اس کے دفاع میں سینہ سپر رہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھ وفا نہ کریں، جبکہ رب تعالیٰ نے انہی کی قربانیوں کی بدولت ہمیں ایسے مثالی معاشرے سے نوازا ہے جو امن و سکون کا گہوارہ ہے، استحکام و خوشحالی کی دولت سے مالا مال ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، یعنی جہاں ہر قسم کے میووں کا رزق پہنچایا جاتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر ثابت قدم رہیں، ان کی جد و جہد کی راہوں کو اس عزم و ہمت سے جاری رکھیں اور اپنے معاشرے کی خیر و فلاح کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتیں اور بہترین وسائل بروئے کار لائیں۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو۔ بس ہر فرد اپنا قیمتی وقت اور اپنی حد درجہ محنت کا مظاہرہ کرے، چنانچہ طالب علم اپنی تعلیم میں، والد فیملی کے لیے اپنی ذمہ داریوں میں، استاد اپنی درسگاہ میں، ملازم اپنی ڈیوٹی کے فرائض میں، اور ہر مسئول اپنے ادارے میں، اور ہر شخص اپنے کام کو احسن طریقے کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارے اور اپنے معاشرے کی ترقی میں حصہ ڈالے، تاکہ وہ ان ابرار میں شامل ہو سکے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یعنی بے شک نیکوکار جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ رب العالمین ہماری اس عید کو خوشیوں کا پیکر بنا دے، ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ والتابعین۔